یہ چاندی یا اس جیسی کسی دھات کا بنا ہوا تھا اور اس کے سامنے والے حصے پر 3 بالز آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ اس نے پانی سے اسے دھویا تو اس کا سیاہ رنگ بڑی مشکل سے اترا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھلا بہت عرصے سے یہاں پڑا ہوا ہو۔ صاف کر کے رینا نے اسے اپنے الٹے ہاتھ کی چوتھی انگلی میں پہنا تو اسے پوری طرح فٹ آیا۔ چھلا اس کے نرم و نازک ہاتھ پر سچ سا گیا تھا۔ وہ وہیں لیٹ گئی۔ پھر کیونکہ صرف سورج مغرب کی طرف جھکنے جا رہا تھا اور کچھ دیر میں غروب ہو جاتا، ابھی اسے جنگل سے گزر کر واپس بھی جانا تھا۔ وہ واپسی کے لیے چل پڑی۔ جب وہ جنگل سے نکلی تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اس نے سائیکل اٹھائی اور واپس چل پڑی۔ اب اسے بھوک لگ رہی تھی اور ڈنر 7 بجے ہوتا۔ اس نے ایک شاپ سے چاکلیٹ بار لی اور اسے کھاتے ہوئے آگے بڑھتی گئی کہ سامنے سے اینڈرسن نمودار ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر رک گئی۔ ہائے، تم جنگل سے آ رہی ہو؟ رینا حیران ہوئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں جاتے دیکھا تھا۔ لیکن تم نے واپسی میں بہت دیر لگائی۔ میں بہت فکر مند ہو گیا تھا۔ میں آبشار تک گئی تھی، وہاں بہت خوبصورت منظر تھا۔ اینڈرسن اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں کئی بار وہاں جا چکا ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا، وہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے، اینڈرسن کہتے ہوئے ہچکچایا۔ رینا، تمہیں پتہ ہے 15 دن بعد اسکول میں الوداعی پارٹی ہے جس میں سب لڑکے لڑکیاں جوڑے بنا کر شرکت کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، اینڈرسن ہچکچایا۔ کیا تم نے کسی کا انتخاب کیا ہے؟ نہیں۔ تب تم میری پارٹنر بن جاؤ، اینڈرسن نے تجویز دی۔ رینا نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اینڈرسن خوش ہو گیا۔ میں تمہیں لینے آؤں گا۔ مسٹر اور مسز واٹ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، رینا نے جواب دیا۔ وہ میرے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ رینا گھر آئی تو شین اور مارٹ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ شین نے رینا کو بتایا کہ اس کا ڈنر تیار کر کے فریج میں رکھ دیا ہے، بس اسے گرم کرنا ہوگا۔ تاریکی چھاتے ہی وہ گھر سے نکل گئے۔ چاکلیٹ کھا کر رینا کی بھوک مر گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر ہاتھ میں موجود چھلے کا معائنہ کرنے لگی۔ بے خیالی میں اسے گھماتے ہوئے اس نے اتارنے کی کوشش کی تو وہ نہیں اترا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ چھلا تنگ نہیں تھا۔ وہ آرام سے گھوم رہا تھا مگر اس کی انگلی سے بھی نہیں اتر رہا تھا۔ اس نے اپنی انگلی کے درمیانی جوڑ کا معائنہ کیا، وہ موٹا نہیں تھا۔ اسے یاد تھا جب اس نے چھلا پہنا تو بہت آرام سے اس کی انگلی میں آ گیا تھا، مگر اب وہ پھنس رہا تھا۔ رینا کو بے چینی ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں آئی اور اس نے انگلی پر صابن لگا کر چھلا اتارنے کی کوشش کی۔ ایک ناکامی کے بعد اس نے چھلا اچھی طرح صابن سے جھاگ بنا کر اتارنے کے لیے زور لگایا تو وہ اتر گیا۔ رینا نے اسے ایک طرف رکھتے ہوئے نل کھولا اور ہاتھ پر لگا جھاگ دھونے لگی۔ جھاگ ہٹا تو وہ اچھل پڑی۔ چھلا پھر اس کی انگلی میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ بیسن کی سائڈ پر دیکھا جہاں اس نے چھلا رکھا تھا، مگر وہاں چھلا نہیں تھا۔ ہوتا بھی تو کیسے، وہ اس کی انگلی میں ہی تھا۔ کیا میرا دماغ چل گیا ہے؟ اس نے سوچا۔ میں نے چھلا رکھنے کی بجائے دوبارہ پہن لیا۔ اس نے غور سے چھلا دیکھا، وہ اس کی انگلی میں اچھا لگ رہا تھا۔ اسے خیال آیا کہ وہ بلا وجہ اس کو اتارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے ارادہ ترک کر دیا، مگر واش روم سے باہر آنے پر بھی اس کا شک برقرار رہا کہ اس نے چھلا اتارا تھا یا نہیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے چھلا اتار دیا تھا، البتہ یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے اسے سائڈ پر رکھا تھا یا دوبارہ پہن لیا تھا۔ وہ سوچتی اور الجھتی رہی۔ اچانک بادل زور سے گرجے تو وہ چونک اٹھی۔ کھلی کھڑکی سے تیز ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کا پٹ نیچے گرایا اور پردہ برابر کرنے جا رہی تھی کہ اس کی نظر گھر کے سامنے سڑک پار کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ اس کا حلیہ دیکھ کر چونکی۔ اس نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا جو مشکل کے اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ لباس اور جسم میلا کچیلا ہو رہا تھا۔ وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کے پاؤں ننگے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ رینا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے پردہ برابر کر دیا۔ وہ نیچے آئی، اوون میں کھانا گرم کیا اور کھانا کھا کر اس نے برتن دھو کر رکھے۔ یہ واحد کام تھا جو وہ اس گھر میں کرتی تھی، ورنہ تمام ذمہ داریاں شین ادا کرتی تھی۔ اس بڑے سے 2 منزلہ گھر کے تمام کام وہ خود ہی کیا کرتی تھی۔ شین اس کے کپڑے تک استری کر کے اس کے کمرے میں پہنچا دیتی تھی۔ دیکھا جائے تو اسے یہاں ذرا بھی تکلیف نہ تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی، اس کے باوجود اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد 18 سال کی ہو جائے اور یہاں سے چلی جائے۔
رینا نے سوچا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہ کسی بڑے شہر میں جا کر رہنا چاہتی تھی جہاں اسے جاننے والا کوئی نہ ہو اور کوئی اسے اس کی ماں کا یا اس کے نفسیاتی مریض ہونے کا طعنہ نہ دے۔ اگلے دن وہ کلاس روم میں بے دھیانی سے بیٹھی انگلی میں چھلا گھما رہی تھی۔ ٹیچر لیکچر دے رہی تھی مگر رینا کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ رینا کی برابر والی کرسی خالی تھی مگر جب اس نے چھلا گھماتے ہوئے اس طرف دیکھا تو اسے وہی لڑکی بیٹھی دکھائی دی جو کل رات گھر کے سامنے نظر آئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید، ہونٹ خشک اور آنکھیں ویران تھیں۔ رینا ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ وہ اتنی بری طرح چونکی تھی کہ ٹیچر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے پکار کر کہا، "اینی پرابلم رینا؟" رینا نے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ کرسی کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ خالی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے ایک لمحے پہلے اس لڑکی کو یہاں دیکھا تھا اور وہ اتنی جلدی اٹھ کر یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ساری کلاس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سارا اور اس کی ساتھی لڑکیوں کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ رینا نے آہستہ سے کہا، "نو ٹیچر، بعض لوگوں کو وہ نظر آتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا۔" سارا نے بلند آواز سے کہا تو ٹیچر نے اسے گھورا اور دوبارہ لیکچر دینے لگی۔ رینا نے ڈرتے ڈرتے برابر والی کرسی کی طرف دیکھا اور اسے خالی پا کر اطمینان کا سانس لیا۔ اسے وہم ہوا تھا اس سے کچھ دور بیٹھا ہوا اینڈرسن اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گھنٹی بجی تو سب باہر کی طرف لپکے۔ رینا اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ اینڈرسن اس کے پیچھے آیا۔ "کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں تو تم لیکچر نہیں سن رہی تھی؟" "نہیں تو میں سن رہی تھی۔" اس نے تردید کی۔ وہ کینٹین میں آئے۔ دونوں ایک خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں بڑی بڑی میزیں تھیں جن کے گرد 6 اور 8 افراد بیٹھ سکتے تھے۔ اینڈرسن نے اسے کھانے کی ٹرے لانے کی پیشکش کی اور وہاں سے چلا گیا۔ سامنے والی میز پر سارا کا گروپ تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سارا نے بلند آواز سے کہا، "سلور اسٹون کی روایت ہے یہاں ہر 10 سال بعد کوئی نفسیاتی مریض لڑکی پراسرار طور پر غائب ہو جاتی ہے۔" "اب کس کی باری ہے؟" جولی بولی۔ "ممکنہ طور پر کسی ایسی نفسیاتی مریضہ کی جسے اجنبی چیزیں نظر آتی ہوں۔" سارا نے بے رحمی سے کہا۔ سب نے مشترکہ قہقہہ لگایا۔ رینا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ کچھ دیر میں اینڈرسن 2 ٹرے لے آیا۔ ایک کپ میں اسپاگیٹی تھی، دوسرے میں 2 عدد پیسٹریاں اور 1 گلاس دودھ تھا۔ یہ آج کا مینیو تھا۔ اینڈرسن ٹرے اس کے سامنے رکھی اور بولا، "ان کی باتوں پر توجہ مت دو، یہ بکواس کر رہی ہیں۔" رینا نے ٹرے کی طرف دیکھا۔ "یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہر 10 سال بعد یہاں کوئی لڑکی غائب کر دی جاتی ہے؟" اینڈرسن نے سر ہلایا۔ "اتفاق کی بات ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ 20 سال پہلے ایک ہائی اسکول کی طالبہ غائب ہوئی تھی اور 10 سال پہلے پھر ایسا ہی واقعہ دہرایا گیا۔ اس بار بھی نشانہ ہائی اسکول کی طالبہ تھی۔ ہمارے اسکول کی۔ ہاں، پہلی کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں لیکن دوسری جیسمین نامی لڑکی تھی، وہ اپنے گھر سے غائب ہوئی تھی۔ پولیس کا خیال ہے دونوں لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کی لاشیں بھی غائب کر دی گئی تھیں۔ ممکن ہے وہ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ کم سے کم جیسمین نہیں بھاگی تھی۔ کچھ شواہد ملے جن سے پتہ چلتا تھا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ رینا کانپ اٹھی۔ قاتل کا پتہ چلا، وہ پکڑا گیا تھا مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس نے قتل نہیں کیا، اینڈرسن نے کہا اور اس کی نظر رینا کی انگلی پر پڑ گئی۔ خوبصورت رنگ ہے۔ ہاں، مجھے ندی کے کنارے سے ملی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں بہت عرصے سے پڑی ہو۔ رینا نے ہاتھ آگے کیا۔ "تمہارے ہاتھ میں اچھی لگ رہی ہے۔" رینا ہاتھ پیچھے کر رہی تھی کہ اس نے اینڈرسن کے عقب میں کیفیٹیریا کے داخلی دروازے کے پاس اسی لڑکی کو دیکھا۔ وہ چونک اٹھی۔ اینڈرسن نے محسوس کر لیا۔ "کیا ہوا؟" رینا نے جلدی سے سر نیچے کر لیا اور آہستہ سے بولی، "کچھ نہیں۔" اینڈرسن کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد رینا نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا اور لڑکی کو وہاں پا کر سکون کا سانس لیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اتنے عجیب حلیے والی لڑکی کو وہاں پا کر کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ سب معمول کے مطابق تھا۔ کیا سارا کی بات درست تھی؟ وہ صرف اسے ہی نظر آ رہی تھی۔ چھٹی کے بعد وہ دونوں ساتھ نکلے تھے۔ اینڈرسن نے اس سے کہا، "تم میرے ساتھ چلو گی آبشار تک؟" وہ ہچکچائی۔ "آج ہاں، 3 بجے تک ہم تاریکی سے پہلے واپس آ جائیں گے۔" "میں آ جاؤں گی۔" وہ مان گئی۔ البتہ اس نے گھر میں نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ جیسے ہی شین بیڈ روم میں گئی، رینا سائیکل اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ اسے عجیب سی سنسنی کا احساس ہو رہا تھا اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی اور اس کے لیے وہ اینڈرسن کی شکر گزار تھی۔ اس سے پہلے کسی لڑکے نے اس کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی،
اس کی وجہ رینا کا پس منظر تھا، پھر وہ کسی سے گھلتی ملتی نہیں تھی، اگرچہ وہ شکل صورت کے لحاظ سے بہت دلکش تھی۔ اینڈرسن کے گھر آ کر اس نے دیکھا اور اسے باہر موجود نہ پا کر اس نے اوپر تکونی چھت والے واحد کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر ایک پتھر اٹھا کر اس کے شیشے پر مارا۔ پہلے پتھر کا کوئی رد عمل نہیں ہوا تو وہ دوسرا پتھر اچھالنے جا ہی رہی تھی کہ اچانک سامنے سے ڈاکٹر پیٹرسن نمودار ہوا۔ رینا، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھیں سٹ تھیں، وہ نروس ہو گئی۔ ہیلو ڈاکٹر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ڈاکٹر پیٹرسن کا انداز ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اگر تم اینڈی سے ملنا آئی ہو تو وہ اس وقت کسی سے نہیں مل سکتا۔ سوری ڈاکٹر، آئندہ تم میرے گھر پر پتھر نہیں برساؤ گی۔ سوری ڈاکٹر، وہ پھر اتنا ہی کہہ سکی، اور نہ ہی آئندہ تم میرے ڈرائیو وے میں نظر آؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ اینڈی کسی مشکل میں پڑے، ڈاکٹر پیٹر نے کہا اور مڑ کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ رینا مایوسی کے عالم میں واپس پلٹ رہی تھی کہ اس کی نظر اوپر کھڑکی پر گئی۔ اینڈرسن اسے اشارے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ رینا نے سر ہلایا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ 10 منٹ بعد اینڈرسن بھی وہاں آ گیا۔ اس نے آتے ہی معذرت کی۔ سوری، ڈیڈی نے آج پابندی لگا دی، مجھے چھپ کر ہی آنا پڑا۔ کیا تم اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتے؟ جا سکتا ہوں، مگر پچھلے ٹیسٹ میں میرے نمبر کم آئے تھے تو ڈیڈی نے پابندی لگا دی ہے کہ میں اب ہفتے میں 3 بار ہی باہر جا سکتا ہوں۔ اینڈرسن مسکرایا۔ خیر چھوڑو، میں ڈیڈی کو ہینڈل کر سکتا ہوں، وہ ساری دنیا کی نفسیات سے کھیلتے ہیں اور میں ان کی نفسیات سے کھیلتا ہوں۔ رینا نے اپنی سائیکل جنگل کے باہر چھوڑ دی اور وہ پیدل روانہ ہو گئے۔ رینا کسی قدر نروس تھی، مگر اینڈرسن کا رویہ ویسا ہی رہا۔ رینا کا خیال تھا کہ تنہائی میں وہ اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرے گا، مگر اینڈرسن نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ اس سے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، اس وجہ سے رینا بھی نارمل ہو گئی۔ رینا کو خیال آیا اور اس نے جیسمین کے بارے میں اس سے پوچھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کا گھر بھی جنگل کے پاس ہے، اسکول سے دوسری گلی میں۔ ایک رات وہ شب خوابی کے لباس میں گھر سے غائب ہو گئی اور پھر کبھی نہیں ملی۔ البتہ کچھ ایسی نشانیاں ملیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ قاتل کیسے پکڑا گیا؟ قاتل اسٹیو آئرن کی جنگل کے ساتھ ہی سلور اسٹون میں ووڈ ورک شاپ تھی اور وہ ورک شاپ کے ایک اوزار پر خون لگا پایا گیا جو بعد میں جیسمین کا ثابت ہوا تھا۔ پولیس نے گرفتار کیا تو اس کی ورک شاپ سے جیسمین کے لباس کے بعض ٹکڑے بھی ملے تھے۔ اس پر مقدمہ چلا، لازمی سی بات ہے اسے سزا ہوئی، اور یہ بھی یقینی ہے کیونکہ پولیس نے کیس کی تحقیقات روک دی تھی۔ اینڈرسن نے شانے ہلا۔ دوسری صورت میں پولیس تحقیقات جاری رکھی۔ سارا کہہ رہی تھی کہ اب پھر کسی لڑکی کی باری ہے، وہ بکواس کرتی ہے۔ اینڈرسن نے تیز لہجے میں کہا، تم اس کی پرواہ نہ کیا کرو۔ میں پرواہ نہیں کرتی، لیکن نہ جانے کیوں وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اینڈرسن نے ایک جھاڑی پر کھلے ہوئے سرخ پھول توڑ کر اسے پیش کیے۔ یہ لو اور سب بھول جاؤ، ہم یہاں تفریح کے لیے آئے ہیں۔